السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور آپ کے اوقات بہتر انداز میں گزر رہے ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مطالعے پر۔ تحریر کے بنیادی لوازمات میں مطالعے کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کی جا سکتی۔ مطالعہ انسان کو نئے آئیڈیاز دیتا ہے، خیالات دیتا ہے، نئے فکر سے آشنا کرتا ہے، نئے فکر کو تراشتا ہے۔ مطالعہ انسان کی ہمیشہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی وقت، کسی بھی وقت انسان اس سے غافل نہیں رہ سکتا، بے اعتنائی نہیں برت سکتا۔ موجودہ وقت کتابوں کا ایک ازدحام انسان کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کون سی کتاب پہلے پڑھوں، کیا نہ پڑھوں۔ اور پھر جب کتاب اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر ہوتا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے پڑھوں۔ چند صفحات پڑھنے کے بعد مزید پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر ذہنی ہی رکاوٹوں کے باوجود انسان جب پڑھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بہت مشکلات کے بعد جب پڑھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، داخلی اور خارجی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے بعد جب انسان اور ایک تحریر لکھنے والا جب کتاب کو پکڑ لیتا ہے تو اسی وقت یہ ہنر اسے آنا چاہیے کہ اس کتاب سے وہ کیا اخذ کرے، کس طرح پڑھے، کس طرح اس سے اپنی پسند کی چیز، اپنی معیار کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز کو اس سے اٹھا سکے اور ذہن میں بٹھا سکے۔ سب سے پہلی بات یہ سوال کہ کیا پڑھیں، کون سی کتاب پڑھیں، تو اس حوالے سے ماہرین کی کئی رائے موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو اس کے بنیادی مصادر میں سے کوئی کتاب ہے وہ پڑھے، مطلب یہ کہ فن سے متعلق جو کتابیں پہلی دفعہ وجود میں آئی ہو وہ کتابیں پڑھ لے، اسے بنیادی مصادر کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جو بھی کتاب آپ کے ہاتھ آ جائے وہ کتاب پڑھنا شروع کرے۔ کئی ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو لیٹسٹ اور جو نئی کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہو بندہ وہ پڑھے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے آ جائے وہ پڑھنا آپ شروع کر دیں۔ پڑھنے کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ دوسری بات کہ کیا پڑھنے کے بعد اب کیسے پڑھیں، اس کی باری آتی ہے۔ تو میں اس کی مثال آپ لوگوں کو اس کتاب سے دیتا ہوں جو مجھے گفٹ میں ملی ہے۔ یہ ہے سید مولانا مودودی کی رفاقت میں خواجہ اقبال احمد ندوی، جو انڈیا کا بلکہ مقبوضہ کشمیر کے ایک ہیں بزرگ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب مجھے میرے ایک دوست نے مجھے گفٹ کی ہے۔ تو بہرحال اسی کتاب کو ہم پریکٹیکلی طور پر دیکھتے ہیں چونکہ میرے سامنے موجود ہے اور ایک ساتھی نے مجھے گفٹ کیا تھا، یہ بھی رمضان عید سے پہلے۔ تو اسی کو ہی ہم لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی مطالعہ کرنے سے پہلے کتاب کا موضوع دیکھ لیں، عنوان دیکھ لیں کہ یہ آپ کی کمی کو اور آپ کی ضرورت کو پوری یہ کتاب کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ مصنف کو دیکھیں، مرتب کو دیکھ لیں، تعریف مؤلف کو دیکھ لیں کہ یہ کس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ان دونوں کے دیکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کتاب بنیادی مصدر میں سے ہے، ثانوی مصدر میں سے میری ضرورت کے مطابق ہے، یا اس موضوع پر پہلے میں پڑھ چکا ہوں، یا اس مصنف کو میں نے پہلی دفعہ پہلے کہیں دیکھا ہے، کتابیں پڑھی ہے، کالم ان کے تحریر میں نے پڑھی کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ اس کے ناشر اور جس نے اس کو چھاپا ہے اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس لیے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اگر آپ نے نوٹس نہیں لیے ہیں تو کم سے کم آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس کو فلاں ادارے نے چھاپی ہے۔ اس کے بعد پھر لازمی طور پر آپ اس کے ترتیب کو دیکھ لیں، فہرست عنوانات عناوین کو آپ دیکھ لیں۔ اسی میں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں سے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اور یہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ جو کمی آپ محسوس کرتے ہیں اور کتاب پڑھنے سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے، وہ اس فہرست میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ بزرگ لوگ تو کہتے ہیں کہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھنی چاہیے۔ فی دور اور اسی دور میں یہ بات زیادہ کہی جاتی ہے کہ بس اپنی ضرورت کی چیزیں اس میں پڑھنی چاہیے اور ضرورت سے ہٹ کر چیزوں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو ترتیب فہرست عناوین کو آپ دیکھیں گے، اس میں سے جتنی بھی جو بھی فصل، جو بھی باب آپ کے معیار کے مطابق ہے، ذوق کے مطابق ہے، معلومات کو پورا کرتی ہے، تو وہ
صفحہ جو ہے نا لا کر صفحے میں جو ہے نا آپ تلاش کر کے اسے پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جب بھی آپ پڑھیں گے تو اور پڑھنے کے بعد آپ نے لکھنے کا ارادہ بھی کیا ہو تو صرف ایک کتاب پر پڑھنے پر آپ کا رجحان نہیں ہونا چاہیے. اسی کتاب کے اندر بے شمار جگہوں پر صفحے کے آخر میں یا پھر فصل اور باب کے آخر میں فہرست اپنے حوالہ جات دیے ہوتے ہیں جن کتابوں سے اس بندے نے کچھ اخذ کیا ہے تو وہ دیتے ہیں. ابھی یہ آپ کو سامنے آ جائے گا یہ والا یہ نہیں اس بندے نے کہاں سے لیا ہے کیا لیا ہے. اور اسی طرح اسی کتاب کے اسی صفحے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. تو اسی طرح یہ تیسرے نمبر صفحے پر بھی یہ بات ہے کہ اس نے یہ کہاں سے لیا ہے اور کہاں سے اس نے جو ہے نا معلومات لی اخذ کیا ہوا ہے. تو ابھی یہ دیکھیں اس کتاب کے آخر میں بھی اس نے جو ہے نا اشاریہ بھی دیا ہوا ہے. اشاریہ سے بھی آپ کو بہت کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ نے اس کتاب سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے تھا, اس کتاب کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے, اور آپ کے موضوع سے متعلق اور کتنی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں, اور کس پبلشر نے اس کو چھاپا ہے, کس سن میں یہ چھپ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کتاب صفحے کے آخر میں, فصل باب کے آخر میں یا پھر مضمون کے آخر میں یہ بات درج ہوتی ہے. تو اسی طرح کتاب کے آخر میں کتاب والے اکثر اپنا خلاصہ بھی پیش کرتے ہیں. وہ خلاصہ بھی آپ ضرور پڑھیں. خلاصے سے بھی آپ کو ایک مطلب یہ ہے کہ کتاب کا خلاصہ بھی مل جائے گا, ایک نئے آئیڈیاز بھی آپ کو مل جائیں گے. اکثر مصنفین اور محقق لوگ یہ کرتے ہیں کہ آخر میں وہ تجاویز مشورے دیتے ہیں کہ اس موضوع پر مزید کیا لکھنا چاہیے اور کس انداز میں لکھنا چاہیے, کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا کام ابھی مزید کرنے کے ہیں. تو یہ تو ایک ہلکا سا میں نے آپ کو جو ہے نا جو میرے ہاتھ میں کتاب تھی تو میں نے اس پر بات کی ہے. یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ جس موضوع پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو وہ کتاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے متعلقہ موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہو اور آپ بھی لکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ نے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے تب لکھنا ہے جب آپ کو پتہ ہو کہ اس موضوع پر, اس بحث پر یہ جز پر نہیں لکھا گیا ہے. کچھ سوالات ہیں, وہ سوالات کے جوابات کے لیے کرنے, ان کے جوابات دیے ہیں. کچھ اشکالات ہیں, اس کے جوابات دینے ہیں. اس طرح کچھ اور خوب خامیاں ہیں, وہ دور کرنے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی ایک نقطہ آپ اپنے موضوع بحث کے لیے نکالیں گے اور اسی کی بنیاد پر آپ مطالعہ کریں گے. تب آپ کو جو ہے نا یہ کتابیں اور یہ مطالعہ آپ کو فائدے دے گی. اور اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ یار جس موضوع پر بار بار لکھا جا چکا ہو اور آپ بھی لکھنے جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے لیے کوئی ایک نقطہ ایسا ڈھونڈیں گے جس کی وضاحت آپ اپنی تحریر میں کریں گے. مطلب یہ کہ جس پر پہلے کچھ نہ لکھا گیا ہو یا کم لکھا گیا ہو یا پورا نہیں لکھا گیا ہو یا کچھ سوالات ہو اس پر یا کچھ اور خامیاں ہو اس میں یا کچھ حقائق مسخ شدہ ہو یا حقائق کو غلط انداز میں پیش کیا گیا ہو. مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی نقطہ ایسا ہو جس کی بنیاد پر آپ مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اور تحریر کے لیے آپ کے پاس مواد آنا ہو. اس لحاظ سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اگر 9 کتابیں پڑھیں گے تو 10ویں کتاب کے بارے میں آپ خود ہی کہہ سکیں گے کہ اس کتاب میں یہ مضامین ہوں گے, یہ عناوین ہوں گے, یہ مباحث ہوں گے, یہ فصول یا ابواب ہوں گے, یہ موضوع اس میں ڈسکس کیا ہوگا اور اس موضوع پر لکھا جا چکا ہوگا. مطلب یہ کہ 10ویں کتاب کے بارے میں آپ کے خیال میں اور آپ کے ذہن میں بہت کچھ واضح ہو گیا ہو. اگر نہ واضح ہو گیا ہو تو سمجھے کہ آپ نے 9 کتابیں سرسری طور پر پڑھی ہے, زیادہ گہرائی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نہیں پڑھی ہے. تو یہ اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اس حد تک پڑھنا چاہیے کہ 9 کتاب کے بعد 10ویں کتابیں آپ لکھ بھی سکیں اور بتا بھی سکیں. اس کے علاوہ جو ہے نا کتابوں کے علاوہ جو رسائل اور جرائد ہیں یہ بھی مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ اس کی ترسیل ہو, آپ لوگوں کے پاس یہ آتا رہے, اور نہ ہو تو پھر آپ ان کی جو ہے نا خریداری کریں یا ان کی ممبرشپ وغیرہ حاصل کریں. تو رسائل اور جرائد کے فہرست سے بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, ان کے ناموں سے, ان کے کاموں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مطالعے کے لیے مفید ہیں. جس نقطے کے لیے آپ مطالعہ کر رہے ہیں, کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں, رسائل و جرائد ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیا یہ رسالہ, یہ جریدہ اس پر پورا اترتا ہے, کمی کو پورا کر سکے کہ نہیں.
تو یہ چند باتیں تھیں کہ ایک انسان جو ہے نا اپنے مطالعے کے ذریعے سے اپنی تحریر کو کس طرح بہتر انداز میں پیش کر سکتا ہے، بہتر انداز میں لکھ سکتا ہے۔ تو مطالعے پر میں نے مختصراً گفتگو کی ہے، اور چونکہ ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، پھر سننے میں بھی دقت ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا کچھ اور مشکلات بھی سامنے پیش آتی ہیں، اس وجہ سے میں نے مختصراً بات کی ہے جو میرے ذہن میں تھی، اور جو فی البدیہی میں نے گفتگو کی۔ کوئی کمی بیشی ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ کے سوالات ہوں تو ان کے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش میں کروں گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔